آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ماجد علی۔ بھارت اور سنگاپور نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، سیمی کنڈکٹر، صحت اور ہنرمندی کے فروغ جیسے شعبوں میں 4 مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں۔ دونوں ملکوں نے جامع کلیدی شراکت داری کو مزید وسعت دینے سے اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ورچوئل وسیلے سے دلی میں پہلے بین الاقوامی شمسی فیسٹیول سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 10 برس میں بھارت کی شمسی توانائی کی صلاحیت میں 32 گنا اضافہ ہوا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو یوم اساتذہ کے موقع پر 82 اساتذہ کو قومی ایوارڈز عطا کریں گی۔ ہریانہ میں واحد مرحلے اور جموں کشمیر میں تیسرے مرحلے کے اسمبلی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ مرکزی بین وزارتی ٹیم آندھرا پردیش میں شدید بارش اور سیلاب کے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے وہاں پہنچ گئی ہے۔ اور پیرس پیرالمپکس گیمز میں اب تک سب سے زیادہ تمغے حاصل کرنے کا ریکارڈ بنانے کے بعد آج 8ویں روز بھارتی کھلاڑی مزید تمغے حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت اور سنگاپور نے آج صحت و ادویات، تعلیم اور ہنرمندی کے فروغ، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور بھارت سنگاپور سیمی کنڈکٹر ایکو نظام سے متعلق ساجھیداری کے شعبوں میں اشتراک کی خاطر 4 مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں۔ دونوں ملکوں نے اپنے جامع کلیدی ساجھیداری کو مزید وسعت دینے سے بھی اتفاق کیا ہے، جس سے مشرقی ملکوں سے رابطے بڑھانے کی بھارت کی پالیسی کو تقویت حاصل ہوگی۔ آج صبح وزیر اعظم نریندر مودی اور سنگاپور کے ان کے ہم منصب لارنس وانگ کے درمیان وفود سطح کی بات چیت میں اس سلسلے میں فیصلہ کیا گیا۔ سنگاپور میں بات چیت کے دوران دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اقتصادی رشتوں میں خاطر خواہ پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے دونوں ملکوں نے تجارت اور سرمایہ کاری کو مزید وسعت دینے پر زور دیا۔ وزیر اعظم مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بھارتی معیشت میں تقریباً 160 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کے ساتھ سنگاپور ایک سرکردہ اقتصادی شراکت دار ہے۔ جناب مودی اور جناب وانگ نے دفاع، سیکیورٹی، تعلیم، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، فن ٹیک، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں موجودہ اشتراک کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ سنگاپور نہ صرف ایک ساجھیدار ملک ہے بلکہ ہر ترقی پذیر ملک کے لیے ترغیب کا باعث بھی ہے۔ بعد میں وزیر اعظم مودی اور سنگاپور کے ان کے ہم منصب نے سیمی کنڈکٹر اور الیکٹرانک ساز و سامان کی سنگاپور کی ایک سرکردہ کمپنی AEM ہولڈنگز لمیٹڈ کا بھی دورہ کیا۔ وزیر اعظم مودی نے سنگاپور کی سیمی کنڈکٹر کمپنیوں کو سیمی کون انڈیا میں شرکت کے لیے مدعو کیا، جو اس ماہ بعد میں گریٹر نوئیڈا میں ہوگی۔ وزیر اعظم مودی نے آج سنگاپور کے صدر تھرمن شنمورتنم اور دیگر سرکردہ شخصیات سے ملاقات کی۔ وہ سنگاپور کی کمپنیوں کے CEOs کے ساتھ بھی میٹنگ کریں گے۔ اس سے قبل آج وزیر اعظم مودی کو سنگاپور کے پارلیمنٹ میں باضابطہ استقبالیہ دیا گیا۔ جناب مودی برونائی کے اپنے کامیاب دورے کے بعد کل 2 روزہ دورے پر سنگاپور پہنچے تھے۔ بھارت کی شمسی توانائی کی صلاحیتوں میں گزشتہ 10 برس میں 32 گنا اضافہ ہوا ہے اور اس رفتار سے ہونے والے اضافے سے 2030 تک 500 گیگا واٹ کی غیر فوسل صلاحیت حاصل کرنے میں ملک کو مدد ملے گی۔ یہ بات وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں ہونے والے 2 روزہ پہلے بین الاقوامی شمسی فیسٹیول سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت نے گزشتہ چند برسوں میں ماحولیات کو نقصان نہ پہنچانے والی توانائی کے شعبے میں زبردست جست لگائی ہے اور قابل تجدید توانائی کے سلسلے میں پیرس میں کیے جانے والے عہد کو پورا کرنے والا G20 کا پہلا ملک ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 2015 میں قائم کیا گیا بین الاقوامی شمسی اتحاد کافی مستحکم ہو رہا ہے اور مختصر مدت میں 100 ممالک اس کے رکن بن گئے ہیں۔ اپنے خطاب میں جناب مودی نے کہا کہ ویدوں کا سب سے مقبول منتر سورج کے بارے میں ہے اور آج بھی لاکھوں بھارتی روزانہ اس کا جاپ کرتے ہیں۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے نئی اور قابل تجدید توانائی کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے شمسی توانائی والے مستقبل کی جانب بڑھنے کے لیے مل کر کوششیں کیے جانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت صدیوں سے شمسی توانائی کو بروئے کار لا رہا ہے اور اس کا ارتقاء نئی ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہوا ہے۔
بین الاقوامی شمسی اتحاد ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جو دنیا بھر میں توانائی تک رسائی کو بہتر بنانے کے لیے حکومتوں کے ساتھ کام کرتی ہے۔ آج ملک بھر میں یوم اساتذہ منایا جا رہا ہے۔ یہ دن سابق صدر جمہوریہ اور ماہر تعلیم ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن کے یوم پیدائش پر منایا جاتا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی کے وگیان بھون میں 82 اساتذہ کو قومی ایوارڈز عطا کریں گی۔ آکاشوانی دلی سے پہر 4:10 سے تقریب کو براہ راست نشر کرے گا۔ اسے FM گولڈ، اندر پرستھ اور آکاشوانی لائیو نیوز 24/7 پر سنا جا سکے گا۔ یہ پروگرام آکاشوانی کے یوٹیوب چینل آکاشوانی AIR پر بھی براہ راست نشر کیا جائے گا۔ تعلیم کی وزارت کا اسکولی تعلیم اور خواندگی کا محکمہ ملک کے بہترین اساتذہ کو قومی ایوارڈ سے سرفراز کرنے کے لیے اساتذہ کے دن کے موقع پر ہر سال ایک قومی سطح کی تقریب منعقد کرتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے یوم اساتذہ کے موقع پر اپنی نیک خواہشات پیش کی ہیں۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ یہ موقع ان سبھی اساتذہ کے تئیں تشکر کے اظہار کرنے کا ہے جنہوں نے نوجوان ذہنوں کو سمت عطا کی۔ انہوں نے سابق صدر جمہوریہ ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت بھی پیش کیا، جسے یوم اساتذہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج ہریانہ کے اسمبلی انتخابات کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے ساتھ ہی کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ نامزدگی کے کاغذات اس مہینے کی 12 تاریخ تک داخل کیے جا سکتے ہیں، جبکہ کاغذات کی جانچ پڑتال اگلے روز کی جائے گی۔ امیدوار 16 ستمبر تک اپنے نام واپس لے سکتے ہیں۔ 90 رکنی ہریانہ اسمبلی کی پولنگ 5 اکتوبر کو ہوگی اور ووٹوں کی گنتی 8 اکتوبر کو کی جائے گی۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے تیسرے مرحلے کے لیے نوٹیفیکیشن آج جاری کر دیا گیا ہے۔ اس مرحلے میں 40 اسمبلی حلقوں میں 1 اکتوبر کو پولنگ ہوگی۔ کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 12 ستمبر ہے۔ کاغذات کی جانچ پڑتال اگلے روز کی جائے گی، جبکہ امیدوار اس مہینے کی 17 تاریخ تک اپنے نام واپس لے سکتے ہیں۔ مرکزی وزارت داخلہ میں آفات کے بندوبست کے ایڈیشنل سیکریٹری سنجیو کمار جندل کی قیادت میں ایک مرکزی ٹیم آج آندھرا پردیش کے سیلاب سے متاثرہ اضلاع کا دورہ کر رہی ہے۔ یہ ٹیم ریاست بھر میں شدید بارش اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لے گی۔ اس سے قبل اس ٹیم نے تاڑے پلی میں آندھرا پردیش کے قدرتی آفت کے بندوبست سے متعلق اتھارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں صورتحال کا اندازہ کرنے کے لیے ریاستی عہدیداران کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی۔ پیرس میں پیرالمپکس کے آج 8ویں دن بھارتی کھلاڑی کئی مقابلوں میں اپنے کھیل کا مظاہرہ کریں گے، جن میں نشانے بازی، جوڈو، تیر اندازی، ایتھلیٹکس اور پاور لفٹنگ شامل ہیں۔ کپل پرمار اور کوکیلا بلائنڈ جوڈو مقابلے میں اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے اور بھارت کے تمغوں کی تعداد کو آگے بڑھانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ سونے کا تمغہ حاصل کرنے والے تیر انداز ہروندر سنگھ مکسڈ ٹیم ریکرو اوپن کوالیفیکیشن راؤنڈ میں پوجا جاٹیان کے ساتھ مقابلے میں حصہ لیں گے۔ پیرالمپکس کے ختم ہونے میں کچھ روز ہی باقی ہیں اور بھارتی کھلاڑیوں نے کسی ایک پیرالمپکس میں سب سے زیادہ تمغے حاصل کر کے تاریخ رقم کی ہے۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ بھارت اور سنگاپور نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، سیمی کنڈکٹر، صحت اور ہنر مندی کے فروغ جیسے شعبوں میں 4 مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ورچوئل وسیلے سے دلی میں پہلے بین الاقوامی شمسی فیسٹیول سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 10 برس میں بھارت کی شمسی توانائی کی صلاحیت میں 32 گنا اضافہ ہوا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو یوم اساتذہ کے موقع پر 82 اساتذہ کو قومی ایوارڈز عطا کریں گی۔ ہریانہ میں واحد مرحلے اور جموں کشمیر میں تیسرے مرحلے کے اسمبلی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ مرکزی بین الوزارتی ٹیم آندھرا پردیش میں شدید بارش اور سیلاب کے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے وہاں پہنچ گئی ہے اور پیرس پیرالمپکس گیمز میں اب تک سب سے زیادہ تمغے حاصل کرنے کا ریکارڈ بنانے کے بعد آج 8ویں روز بھارتی کھلاڑی مزید تمغے حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔